تم نے کس سے پوچھ کر رشتہ بھیجا ہے؟ اس لڑکی نے ہمت کرتے پوچھا۔ میں شہریار افندی ہوں، مجھے صرف میرے دل کی اجازت درکار ہوتی ہے۔ شہریار 2 قدم اس کے نزدیک ہوا۔ لڑکی کی ساری بہادری ڈر میں بدل گئی۔ میں جانتی ہوں تم صرف مجھے توڑنا چاہتے ہو، تم نفرت کرتے ہو مجھ سے۔ وہ رونے لگی تھی۔ نہ نہ، ابھی نہیں، ابھی تو بہت موقع دوں گا تمہیں رونے کے، بس ایک بار بس نکاح ہو جائے۔ وہ سرگوشی میں بولتا اسے وہیں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ یونیورسٹی میں سب سے خوبصورت لڑکی کا انکار اس سے برداشت نہیں ہوا تھا، جس کی سزا وہ اسے نکاح کے بعد دینا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ نکاح کی رات ہی اس کا حسن اسے دیوانہ۔ افنان، مجھے تمہارے نوٹس مل سکتے ہیں؟ ماہین کی معصومیت سے بری آواز پر افنان نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب ماہین نے اسے خود سے مخاطب کیا تھا، ورنہ تو وہ بہت کم ہی لوگوں سے مخاطب ہوتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ بہت خوبصورت تھی، نازک سی شیشے کی گڑیا کی طرح۔ اس کی خوبصورت سنہری آنکھیں، سرخ و سفید رنگت کے حامل ماہین کے گلابی گداز لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کا راج تھا، جبکہ اس کی چھوٹی سی سرخ ہوئی ناک میں چمکتا ہوا نوز پن، جس پر افنان کا دل بے اختیار ہوا تھا۔ دو گے؟ اس کی سنہری آنکھوں میں سوال ابھرے تھے۔ کیوں نہیں؟ افنان نے مسکراتے ہوئے اپنے نوٹس اس کی سمت بڑھائے تھے۔ بہت شکریہ۔ ہلکی سی مسکراہٹ پاس کرتے ہوئے وہ نوٹس لے چکی تھی۔ میں صبح آتے ہی تمہیں دے دوں گی، نوٹس دیکھتی ہوئی وہ آہستگی سے بولی تھی، جبکہ افنان اسے اتنے قریب سے دیکھتا محو ہوا تھا۔ وہ اس کی حور کی مانند خوبصورتی میں کھو سا گیا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، تم جتنے دن اپنے پاس رکھنا چاہو رکھ سکتی ہو۔ افنان کے بڑے دل پر ماہین نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا تھا، جبکہ افنان کی نگاہیں خود پر جمے دیکھ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی ہوئی وہاں سے گئی تھی۔ تم واقعی میں کوئی حور ہو ماہین؟ ہوا کے دوش پر اڑتے اس کے گہرے نیلے دوپٹے کو دیکھتا ہوا اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا مسکرایا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم ماہین صفدر، اور تم سے نوٹس لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، افنان کے ایک دوست نے تعجب سے کہا، جبکہ دوسرے تو اس کی بات سے انکاری تھے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں؟ شہریار افندی اپنی پروکار وجاہت لیے ان کے سروں پر سوار ہوا تھا۔ باتیں نہیں ہو رہی، یہاں افنان کے جھوٹ سنے جا رہے ہیں، آفاق نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ سب کہا لگا گئے تھے، سوائے افنان کے، جو ان لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش میں ہلکان ہو چکا تھا، مگر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا اس پر۔ کیسے جھوٹ؟ شہریار افندی ان کا سینئر ہونے کے باوجود ان کے دوستوں میں شامل تھا۔ شہریار، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ افنان اپنی جگہ سے اٹھ کر شہریار کے پاس آیا تھا، جو ہاتھوں میں پکڑی بکس آفاق کو پکڑا گیا تھا۔ بات کیا ہے یار؟ میں یہاں اپنا لیکچر چھوڑ کر آیا ہوں، شہریار نے زج آتے ہوئے کہا، جبکہ افنان کے منہ سے بار بار ماہین کا نام سن کر اسے غصہ الگ آ رہا تھا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ماہین صفدر نے اس کے نوٹس لیے ہیں، اور بھی وہ خود چل کر اس کے پاس آئی تھی۔ شہریار افندی بھوئیں سکیڑے افنان کو دیکھا، جبکہ ماہین کا ذکر ان سب کے درمیان سن کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ یونی کے ہر لڑکے کی زبان پر ہوتی تھی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، مگر آج اس کے دوستوں میں افنان سے نوٹس لینے کی وجہ سے باتوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ ہاں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، کلاس فیلو ہے افنان اس کا، اسے ضرورت ہوگی نوٹس کی تو لے لیے، شہریار افندی نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے کہا، جبکہ افنان کو خوش فہمی میں مبتلا دیکھ وہ ماہین کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا تھا، جو کینٹین کی سمت جاتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ اوکے، اب ماہین کا ذکر چھوڑو اور اپنے کام پر لگو، سختی سے کہتا ہوا وہ وہاں سے گیا تھا، جبکہ وہ سب ابھی بھی حیرت میں مبتلا تھے۔ اتنا وہ بھی جانتے تھے ماہین صفدر شہریار افندی کے لیے کیا معنی رکھتی تھی، سوائے افنان کے۔ اس کا کسی اور سے بات کرنا تو دور، ماہین کو کسی کو دیکھتا ہوا بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ دوبارہ یہ ذکر شہریار کے سامنے مت کرنا، صدام نے اسے سمجھانے کے انداز سے کہا۔ کیوں؟ افنان نے ناسمجھی سے سبھی کو دیکھا تھا۔ کیونکہ اب کی بار شہریار بات ختم کر کے گیا ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ اگلی بار تمہیں ختم کر کے جاتا بنے۔ زہیب کے انداز پر افنان نے اپنے خشک لب تر کیے تھے۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، ماہین صفدر ہم سب کی بھابھی ہے، آفاق نے مزید اضافہ کیا تھا۔ کیا ماہین بھی شہریار کو پسند کرتی ہے؟ افنان کا دل مٹھی میں مقید ہوا تھا۔ ہاں، جب ہی تو شہریار اس کے پاس گیا ہے۔ زہیب نے آنکھوں سے اسے سامنے دیکھنے کا اشارہ کیا تھا، جہاں شہریار اور ماہین ایک ساتھ کینٹین میں جاتے ہوئے اسے صاف دکھائی دیے تھے۔ دور سے دیکھنے پر شہریار اس سے باتیں کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ سنا ہے تمہیں نوٹس کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ شہریار افندی نے نہایت آہستگی سے پوچھا تھا، جبکہ ماہین اسے ایک نظر دیکھ کر اندیکھا کر گئی تھی۔ یہ تو ظلم ہے ماہین، تم ہمیں دیکھو اور پھر دیکھ کر اندیکھا کر دو، بڑی ظالم ہو یار تم۔ ماہین کے سامنے چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر ڈرامے انداز میں کہا تھا۔ یہ کیا دیکھ رہے ہیں شہریار افندی، جو یونی میں اپنی قابلیت اور شہر کے جانے مانے بزنس مین کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے جانا جاتا تھا، وہ ہر لڑکی کا کرش تھا، ہر لڑکی کی خواہش پر وہ سب کے ساتھ ڈیٹ مارتا تھا، سبھی سے وہ صرف 1-2 دن کے لیے ملتا تھا، مگر ماہین کا معاملہ کچھ الگ تھا۔ ماہین صفدر، جو اس کے دل کی مکین تھی، جسے پہلی بار دیکھنے پر ہی اس کا دل بغاوت پر اتر گیا، صرف ماہین کی وجہ سے اسے دیکھنے کی خاطر اس نے اپنے جونیئر کلاس کے لڑکوں سے دوستی کی تھی، اور اب انہی کی باتیں سن کر وہ اس کے مقابل بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کون سا ظلم کیا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، جو اس کو یکٹا دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے دوسروں سے نوٹس لینا ظلم نہیں ہوا مجھ پر؟
کونیا ٹیبل پر رکھ کر وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے اسے محو ہو کر دیکھنے لگا تھا۔ کیا مطلب؟ شہریار افندی جو سبھی کی نظریں خود پر محسوس کرتا ہوا محفوظ ہو رہا تھا، وہی ماہین الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ مطلب یہ کہ میں تمہارا سینئر ہوں تو تم مجھ سے نوٹس لے سکتی ہو، کل میں تمہارے سارے سبجیکٹس کے نوٹس لا دوں گا۔ یہ افنان کو واپس دے دینا، ورنہ وہ نہ جانے وہ تمہارے نوٹس لینے کی بات کو کیا رنگ دے کر سب کو پیش کرے گا۔ مسکرا کر کہتا ہوا وہ اپنے اور ماہین کے سینڈوچز آرڈر کر گیا تھا، جبکہ ماہین افنان پر الجھی تھی۔ میں نے اس سے صرف کل صبح تک کے لیے نوٹس لیے ہیں کیونکہ میں 2 دن لیو پر تھی، اس لیے اس نے وضاحت دی تھی۔ اس نے آج تک یعنی میں کسی لڑکے سے بات نہیں کی، یہاں تک کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ بھی بہت کم بات کرتی ہوئی نظر آتی تھی، مگر آج شہریار افندی کے ساتھ دیکھ سبھی حیران تھے۔ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ تم 2 دن لیو پر تھی اور تم نے صرف صبح تک کے لیے نوٹس لیے ہیں؟ مگر سب تو نہیں جانتے نا، اس نے شانہ اچکاتے ہوئے اسے بھرپور نظر ڈالی تھی۔ سب کو تو یہ لگے گا نا کہ تمہاری اور افنان کی دوستی ہو گئی ہے، اور ویسے بھی جیسے وہ سب کو بتا رہا ہے، سب کو دوستی سے کچھ زیادہ ہونے کا آسانی سے شک پڑ جائے گا۔ شہریار نے مزے سے سینڈوچ کھاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ماہین کا دماغ تو جیسے شک ہو گیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے حیرت سے سینڈوچ کھاتے شہریار کو دیکھا جو اسے دیکھنے پر کھل اٹھا تھا۔ بھائی خود سب سن کر آ رہا ہوں، اس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہا ہے وہ سب کو؟ ماہین ہلکا سا اس کی سمت ہوئی تھی، جس پر شہریار اس کی سمت ہلکا سا جھکا تھا، جس پر وہ دونوں رازدارانہ انداز میں بات کرنے لگے تھے۔ کہہ رہا تھا تم نے خود اسے مخاطب کیا، یہی نہیں تم نے تو مسکرا کر اس سے باتیں کی ہیں، اور ماہین کی سنہری آنکھوں میں دیکھتا ہوا وہ اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتے سنتا ہوا مسکرایا تھا۔ جو بھی تھا یہ احساس بہت خاص تھا اس کے لیے، اور یہی کہ تم دونوں بہت اچھے دوست بن گئے ہو۔ اس کی سنہری آنکھوں میں نمی اتری تھی، جس پر شہریار نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ دیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کینٹین میں موجود اسٹوڈنٹس نے آنکھیں واں کیے یہ منظر دیکھا تھا۔ ایسا نہیں ہے، وہ میرا دوست نہیں ہے۔ ماہین نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ دونوں سب سے بیگانے ہوئے ایک دوسرے میں گم ہوئے تھے۔ میں جانتا ہوں تمہارے یہاں کوئی دوست نہیں ہے، جب لڑکیاں تمہاری دوست نہیں ہیں تو لڑکوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس نے پر یقینی سے کہا تھا، جس پر ماہین نے لب دبائے تھے۔ پر مجھ پر کون یقین کرے گا؟ ماہین کو اپنے آپ کو سب سے دور رکھتی تھی تاکہ کوئی اس پر یا اس کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے، مگر یہاں وہ بھول گئی تھی شہریار کے ساتھ ایسے بیٹھنا اور اس کے ساتھ ایسے باتیں کرنا کہ اس کے کردار کو صاف رکھ سکتا تھا۔ میں ہوں نا، پھر میرے رہتے ہوئے تمہیں کسی کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہریار کی بولتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئی وہ بجلی کی مانند پیچھے ہوئی تھی، وہیں سب کی نظروں کا ارتکاز ٹوٹا تھا۔ اٹس اوکے، ماہین کو گھبراتے دیکھ شہریار نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہی ماہین اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کینٹین سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ تم ماہین کو پسند کرتے ہو شہریار؟ صدف کے سوال پر شہریار کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی تھی۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ چاند ہمیشہ اپنے جیسے کا ہی انتخاب کرتا ہے، اور ویسے بھی ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ صدف کے ساتھ نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کے دل ٹوٹے تھے۔ شہریار افندی یونی کی لڑکیوں کے دل کی دھڑکن تھا، مگر اس کے دل کی دھڑکن ماہین صفدر بنی تھی، جس کے ساتھ نہ تو کوئی لڑکی دکھائی دیتی تھی اور پھر لڑکوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کیا افواہیں پھیلا رہے ہو تم؟ ماہین کی سرخ آنکھوں کو دیکھ اس نے خوف سے لب تر کیے تھے۔ کیسی افواہیں؟ تم کیا بات کر رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سائڈ پر آؤ، بات کرتے ہیں، افنان نے اسے سائڈ پر آنے کے لیے کہا تھا، جس پر وہ وہیں کھڑی رہی تھی۔ جو بات ہوگی وہ یہاں پر ہی ہوگی، مگر مجھے تم بات ہی کیوں کرنی ہے؟ یہ رہے تمہارے نوٹس، بہت شکریہ تمہارا۔ اس نے نوٹس اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے شہریار کو دیکھا، جو ان سب میں سب سے زیادہ پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ مگر یہ تو تم صبح دینے والی تھی مجھے۔ افنان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں دینے والی تھی تمہیں، مگر اب میرا موڈ بدل گیا ہے، میں خود سے سب کر لوں گی، چبا کر کہتی ہوئی وہ جانے کے لیے مڑی تھی، جس پر شہریار نے افنان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا تھا اور خود ماہین کے پیچھے چل دیا تھا۔ کہا تھا نا بھائی، ماہین بھابھی کے لیے ایسے ویسا کچھ مت سوچ، مگر تو نہیں مانا، کر مزے، اب تو وہ تجھ سے کبھی بات بھی نہیں کرے گی۔ شکر کر جو تھپڑ کھانے سے بچ گیا، آفاق نے مصلحتاً کہا، اور وہ بھی ان سب کے ساتھ چل دیا تھا۔ کیا شہریار اور ماہین ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں؟ افنان کے پیچھے سے آتی منہا نے حیرت سے پوچھا تھا، جبکہ افنان کی نگاہیں شہریار اور ماہین پر مرکوز تھی، جو دونوں ساتھ میں چلتے ہوئے نہ جانے کتنے دل کو اپنے پاؤں تلے روند رہے تھے۔ کیا ماہین کا ریئیکشن کافی نہیں تھا اس کے جواب میں؟ افنان نے نوٹس بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ جب تمہیں پتا تھا تو یہ انجان کیوں بن رہے تھے؟ منہا کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ اب کسی نہ کسی کو تو یہ خبر باہر لانی ہی تھی، سو میں لے آیا، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے تھے۔ تمہیں ماہین اچھی لگتی تھی؟ منہا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ افنان کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ با کردار لگی تھی، اس نے سنجیدگی سے کہا اور وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ منہا کافی دیر تک اس کی پیٹھ دیکھتی رہ گئی تھی۔ تم نے افنان کو نوٹس واپس کیوں کیے؟ شہریار کے سوال پر ماہین رکی تھی، جبکہ حیرت نے اسے چاروں طرف سے آن گھیرا تھا۔ میری مرضی۔ ماہین نے ارد گرد جمع ہوتے لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھا تھا، جبکہ شہریار نے مسکرا کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے تھے۔ میری مرضی بھی تو معنی رکھتی ہے نا تمہارے لیے، اس نے مسکرا کر کہا تھا، جبکہ ماہین اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ عجیب تھا وہ شخص، نہ جانے اس پر حق جتاتا رہتا تھا، ایسے مخاطب ہوتا تھا جیسے دونوں میں نہ جانے کتنی ہی رفاقت ہو، ایک دوسرے سے بنا پوچھے کچھ کرتے ہی نہ ہو۔ تمہاری مرضی سے میرا کیا تعلق؟ ماہین نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔
اوہ، تو تم یہ کہنا چاہ رہی ہو میری مرضی کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ میری جان، بہت جلد شہریار افندی کی زندگی پر آپ ہی کی چلنے والی ہے۔ ابھی سے تمہارے سامنے خود کو سرنڈر کر رہا ہوں۔ شہریار افندی کے دل فریبی سے کہے گئے الفاظ پر جہاں ماہین حق تک ہوئی اسے دیکھتی رہ گئی تھی، وہیں دوسری طرف دونوں کو لے کر ہوتی چیمگوئیوں نے بھی خوشی کا شور ڈالا تھا۔ محبت ہو گئی ہے تم سے ماہین صفدر، اور شہریار افندی نے خود کو تم تک وقف کر دیا ہے۔ شہریار کے الفاظ جیسے اس کی سماعتوں میں گونج اٹھے تھے۔ ہر ایک کی نظروں میں رشک تھا۔ کجا لڑکیوں تک نے شہریار کو رشک بھری نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ لڑکیاں تو اپنے دلوں پر پتھر رکھ کر اپنے کرش کو کسی اور کا ہوتے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ماہین کو گہری سانس لیتے دیکھ شہریار فکرمندی سے اس کی سمت بڑھا تھا۔ ماہین کی آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں نے اس کا دل مٹھی میں لیا تھا۔ تم ٹھیک ہو ماہین؟ شہریار افندی کو بے یقینی نظروں سے دیکھتی ہوئی وہ سسک اٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے ماہین میری جان، کیوں نکال رہی ہو اس طرح؟ ماہین کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ وہ تڑپ کر اس کے پاس آیا تھا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرے محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا تھا۔ یہ سب مذاق ہے نا؟ اس نے بھرائی آواز میں سرگوشی کی تھی، جبکہ انہیں ایک دوسرے کے اتنے قریب دیکھ کر افنان کے لبوں پر تمسخر سے بھری مسکراہٹ رینگی تھی۔ بس اس پل کا انتظار تھا مجھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر اس نے گہری سانس اپنے اندر اتاری اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ مذاق نہیں ہے میری جان، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ ماہین نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ وہیں شہریار کے دوستوں نے سب کو جانے کے لیے کہا تھا۔ بہت غلط کر رہے ہو تم۔ کسی سے محبت کرنا غلط ہوتا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ میں یہاں پڑھنے آتی ہوں شہریار افندی، محبت کرنے نہیں آئی ہوں میں یہاں۔ اس نے دانت دبائے کیا اور اس کے ہاتھ جھٹک کر وہاں سے گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ابھی محبت نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ آگے چل کر میں تمہیں مجبور کر دوں گا خود سے محبت کرنے پر میری جان، شریر لہجے میں کہتا ہوا وہ اسے جاتے دیکھ مسکرایا تھا۔ آپا کیا ہوا ہے؟ آپا جلدی آ گئی؟ فریحہ کے پوچھنے پر وہ پانی کا گلاس ایک سانس میں حلق میں اتار گئی تھی۔ ہاں بس سر درد ہو رہا تھا، اس نے ٹالنے کے انداز میں کہا تھا اور اپنے کمرے کی سمت بڑھی تھی کہ چاچی کی آواز پر وہ سختی سے آنکھیں میچ کر رہ گئی تھی۔ اب جلدی آ ہی گئی ہو تو ہمارے لیے کھانا بنا دو، اور ہاں فریحہ کی دوست کی سالگرہ ہے، آج اس کے کپڑے بھی پریس کرنے ہیں۔ جی چاچی میں کر دوں گی، لب دبائے وہ وہاں سے گئی تھی۔ ماہین جو اپنے چاچا اور چاچی کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی تھی، ماں باپ کے انتقال کے بعد سے وہ ان کے پاس رہتی تھی۔ اس کی پڑھائی کا خرچہ بھی اس کے بابا کی دکانوں کے کرائے سے ادا ہوتا تھا، جبکہ فریحہ اور فیروز کی پڑھائی کا خرچہ تک ماہین کے بابا کے پیسوں سے ادا ہوتا تھا، مگر وہ پھر بھی اس گھر میں ایک ملازمہ کسی حیثیت سے رہتی تھی۔ آپا آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ فریحہ جو اس کی چچا زاد تھی مگر وہ سگی بہنوں کی طرح تھی، محبت اور احساس نے ان دونوں کو ایک دوسرے کو کزن ہونے کے باوجود بھی بہنوں کے رشتے میں باندھ دیا تھا۔ پریشان نہیں تو؟ اس نے اسے ٹالنا چاہا تھا مگر فریحہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دیکھا تھا جیسے پوچھ رہی ہو کیا ہوا ہے؟ تمہیں شہریار افندی کے بارے میں بتایا تھا نا میں نے؟ فریحہ نے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ ارے تم دونوں یہاں کھڑی ہو، چلو جلدی سے باہر آؤ، تمہاری پھپھو آئی ہیں، سلام دعا کرو ان سے۔ ابھی ماہین اسے بتانے ہی لگی تھی کہ چاچی کی بلند آواز پر وہ خاموش ہوئی تھی اور فریحہ کے ساتھ ڈرائنگ روم کی سمت بڑھی تھی، جہاں پھپھو اور ان کا اکلوتا بیٹا رمیز بیٹھا ہوا انہیں کی راہ دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہو ماہین؟ رمیز کے پوچھنے پر ماہین نے اسے بغور دیکھا تھا، جو بلیک پینٹ پر گرے شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی تیاری دیکھ کر ماہین نے نفی میں گردن جھٹکی تھی، جبکہ فریحہ اسے دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ رمیز اچھے لگ رہے ہیں نا آج؟ فریحہ کے پوچھنے پر ماہین نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں بھائی تمہیں تو اچھا لگے گا ہی وہ، ماہین نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھپھو کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ فریحہ اور رمیز ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئے تھے۔ آج تو تمہیں دیکھ کر گھر بہت خوشی ہوئی ہے ماہین۔ پھپھو کی بے خلوص محبت پر ماہین ہمیشہ نثار ہوتی تھی۔ ان کے کندھے پر سر رکھ کر اسے سارے جہان کی تھکان ہلکی ہوتی محسوس ہوتی تھی، اور آج بھی پتہ نہیں کیسے انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کی ماہین کو ان کی ضرورت ہے، جو وہ اس وقت اس کے پاس آ گئی تھی۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی ہے پھپھو، پتہ نہیں آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے؟ ماہین نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا، جبکہ اس کی بھرائی آواز پر پھپھو کی بھی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ماؤں کو نا خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے کس بچے کو اس کی ضرورت ہے۔ مجھے آج صبح سے ہی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، بار بار تمہارا خیال آ رہا تھا، تو بس رمیز کو لے کر آ گئی، ورنہ یہ تو بیچارہ اپنے کام پر جا رہا تھا۔ رمیز اور فریحہ کو کسی بات پر مسکراتے ہوئے دیکھ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ یہ دونوں ساتھ میں اچھے لگیں گے، ماہین نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر پھپھو نے بھی مسکرا کر گردن ہلائی تھی۔ پورے 3 دن بعد ماہین یونی آئی تھی۔ سب کی بولتی نگاہوں سے وہ خود کو بچانے کی خاطر وہ گھر ہی رہی تھی، مگر ایگزامز کی وجہ سے اسے آنا پڑا تھا۔ سب سے بچ بچا کر وہ کلاس میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سارے لیکچرز اس نے لے لیے تھے، نہ تو وہ کینٹین گئی تھی اور نہ ہی اس نے کسی کی کوئی بات سنی تھی۔ وہ اب بس شہریار افندی سے سامنا نہ ہونے کی دعائیں کر رہی تھی، جو اب تک تو اس کے سامنے نہیں آیا تھا اور شاید نہ ہی آنے والا تھا۔ آفاق کے منہ سے اس کے نہ آنے کی خبر سن کر اسے تسلی ملی تھی، مگر یہ تسلی چند گھنٹوں کی تھی۔ شہریار کو جیسے ہی ماہین کے آنے کی خبر ملی تھی وہ یونی کے لیے نکل گیا، اور ساتھ یونی کے بیک ایریا میں اس نے اسے پرپوز کرنے کا ارادہ کیا تھا، جس کی تیاریوں میں مگن تھا۔ اب بس اسے یونی آف ہونے کا انتظار تھا۔ ساری تیاریاں اتنی خاموشی سے کی گئی تھی، کسی تیسرے کو شہریار نے کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دی تھی۔ میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ماہین کو کلاس میں اکیلا دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس لیے یونی کی بیک سائڈ پر آیا تھا
آف ٹائم پر تقریباً سبھی اپنے گھر جا چکے تھے۔ ماہین اپنے چچا زاد کا انتظار کرتی ہوئی اپنی ہی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے شہریار افندی کے آنے پر وہ حیران ہوئی تھی، مگر اس کا اس طرح ہاتھ پکڑنے پر وہ گھبرا گئی تھی۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ اپنے ارد گرد کسی کو نہ پا کر ماہین کی روح پرواز ہونے کو تھی کہ اچانک شہریار رکا تھا۔ ریڈ روز اور ریڈ بیلونز کے ساتھ کی گئی ڈیکوریشن کو دیکھ کر ماہین کی آنکھیں نم ہوئی تھی کہ شہریار افندی جو زانوں پر بیٹھتے دیکھ وہ 2 قدم پیچھے کو ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں مجھے اس دن تمہیں اس طرح پرپوز نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر کیا کرتا، افنان کو بھی تو لاجواب کرنا تھا نا۔ ماہین تو ویسے سب تیاریوں کو دیکھ منجمد ہو گئی تھی جس سے وہ بھاگ رہی تھی، وہ موت کا فرشتہ بنا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ماہین صفدر، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ زانوں کے بل بیٹھتا وہ ماہین کو ساکت کر گیا تھا۔ محبت ہو گئی ہے مجھے تم سے، وہ مزید گویا ہوا تھا، جبکہ ماہین بت بنی ہوئی اسے دیکھتی رہ گئی تھی، جو ریڈ کلر کی مخملی ڈبیا میں سے رنگ نکال کر اسے پہنانے کی اجازت طلب کرتا ہوا مسکرایا تھا۔ وہ ماہین کی خاموشی کو ہاں سمجھ کر دل سے مسکرایا تھا، مگر ماہین کے پیچھے جھٹکنے پر وہ زمین پر گرا تھا، جبکہ آنکھیں اپنے تذلیل پر سرخ ہوئی تھی۔ میں یہاں پڑھنے آتی ہوں شہریار افندی، تمہاری طرح محبت کے کھیل کھیلنے نہیں۔ جب چاہا جو لڑکی اچھی لگی اس کے ساتھ محبت کے 2 بول بول کر اسے گھمانے پھرانے لگ گئے، مگر تم یہاں غلط ثابت ہوئی شہریار افندی۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو تمہیں چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنے ماں باپ کی عزت نیلام کرتی پھروں گی۔ غصے سے پھنکارتی ہوئی وہ جانے کے لیے بڑھی تھی کہ شہریار افندی نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے جانے سے روکا تھا۔ تم سب جیسی نہیں ہو، اس لیے تو تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ اب بھی محبت سے چور لہجے میں بولا تھا۔ میں نہیں کرنا چاہتی تم سے شادی، میرا ہاتھ چھوڑو، وہ غصے سے چلائی تھی، جبکہ شہریار اس کے بپھرے ہوئے انداز پر اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ دبو سی نظر آنے والی ماہین شیرنیوں کی طرح اس پر دھاڑ رہی تھی، مگر کیوں؟ اس نے ہنوز اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے پوچھا، جبکہ ماہین کا جواب اس کے رسید کردہ تھپڑ نے دیا تھا، جو شہریار کی انا کو بری طرح مجروح کر گیا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا گھٹیا انسان، جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے شہریار افندی کی سرخ آنکھوں میں دیکھ کر خوف سے پیچھے ہوئی تھی۔ تم نہیں جانتی تم نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کی ہے ماہین صفدر۔ محبت کو محبت کے ساتھ اپنایا جاتا ہے، نہ کہ اس طرح دھتکارا جاتا ہے، مگر تم نے میری محبت اور مجھے انکار کر کے اپنے لیے خسارہ مول لیا ہے، اینڈ آئی سویئر تمہیں اس کا سود سمیت حساب دینا ہوگا۔ میری محبت دیکھی ہے تم نے، مگر اب میری نفرت دیکھو گی تم۔ اس کے جبڑے کو بھینچے وہ غصے سے غرلاتا ہوا جھٹکے سے اسے چھوڑ کر وہاں سے گیا تھا۔ اس کے کپڑوں پر لگے گرد کو دیکھ ماہین صفدر کو اپنی غلطی پر ملال ہوا تھا۔ وہ اسے اچھے طریقے سے بھی تو انکار کر سکتی تھی، مگر اس نے یہ طریقہ کیوں استعمال کیا؟ شہریار کیا ہوا ہے تمہیں؟ شہریار کو غصے سے گھر آتے دیکھ مائدہ بیگم فکر سے اس کے پیچھے گئی تھی، جو گھر آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں بند ہوا تھا۔ کیوں؟ غصے سے ڈریسنگ میرر کو چکنا چور کرتا ہوا وہ اپنے پرفیوم سمیت اپنی قیمتی چیزوں کو بھی ہاتھ مار کر نیچے گرا گیا تھا۔ باہر دروازے پر دستک دیتی ہوئی مسز افندی اندر سے آتی آوازوں پر پریشان ہوئی تھی، جبکہ شہریار کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ چند منٹوں میں اس نے پورے کمرے کا نقشہ بگاڑ دیا تھا۔ 3D لائٹ سے لے کر LED تک وہ زمین بوس کر گیا تھا، مگر اس کے اندر لگی آگ کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شہریار کیا کر رہے ہو یہ؟ مسز افندی نے نم آنکھوں سے اپنے بیٹے کی بکھری حالت کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ مما میں اتنا برا ہوں کہ وہ مجھے انکار کر کے چلی گئی۔ مما میں نے اس سے کہا بھی میں اس سے محبت کرتا ہوں، مگر اس نے میری نہیں سنی۔ اس کی گود میں سر رکھ کر وہ بچوں کی طرح رویا تھا، جس پر مسز افندی کے ہاتھ پیر پھولے تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ شہریار کسی لڑکی کے لیے اس طرح رو رہا تھا، ورنہ تو وہ اکثر ہی لڑکیوں کے دل توڑنے کی باتیں انہیں بتاتا رہتا تھا، مگر آج اس کا خود کا دل ٹوٹا تھا تو وہ بکھر کر رہ گیا تھا، جسے سنبھالنا مسز افندی کے بس سے باہر تھا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ میں خود اس سے بات کروں گی، اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ وہ نہیں سنے گی مما، شہریار نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ کیوں نہیں سنے گی؟ ہم خود جائیں گے اس کے گھر تمہارا رشتہ لے کر، پھر دیکھنا کیسے ہاں نہیں کرتی وہ تمہیں۔ انہوں نے محبت سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا، بچپن سے لے کر اب تک سرفراز افندی اور مسز افندی نے شہریار کی ہر ضد کو پورا کیا تھا، اور اب تو معاملہ اس کی محبت کا تھا، اور محبت بھی وہ جس کے لیے ان کا بیٹا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ آپ میری شادی کروائیں گے اس سے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ ہاں کیوں نہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، میرا بیٹا اتنا چاہتا ہے اسے تو کیوں نہیں جاؤں گی، بلکہ تمہارے ڈیڈ بھی جائیں گے میرے ساتھ۔ بس تم مجھے اس لڑکی کا ایڈریس بتاؤ، آج شام کو ہی جائیں گے ہم۔ شہریار کے لبوں پر بے یقینی سے بھری مسکراہٹ رنگی تھی۔ وہ نہ کر دے گی مما، وہ کہتی ہے وہ یونیورسٹی میں محبت کرنے نہیں آئی، آپ لوگوں کے جانے سے اس کا کردار خراب ہو جائے گا مما۔ ماہین کے لیے شہریار کی فکر دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ یہ تم ہم پر چھوڑ دو، بس تم فریش ہو جاؤ، جا کر میں میڈ کو بھیجتی ہوں یہاں تاکہ وہ صفائی کر دے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو سیٹ کیا تھا۔ وہ مان تو جائے گی نا مما؟ مسز افندی نے مسکرا کر اس بات میں گردن ہلائی تھی، ساتھ ہی سرفراز افندی کو کال ملاتے ہوئے وہ اس کے کمرے سے گئی تھی۔ مسز افندی اور سرفراز افندی اپنے کہے کے مطابق شام کے 7 بجے ماہین کے گھر موجود تھے۔ ان کے ساتھ لائی گئی مٹھائیوں اور فروٹ کی ٹوکریوں کو دیکھ نصرت چاچی کی آنکھیں حیرت سے باہر آنے کو ہوئی تھی۔ سرفراز افندی کو کون نہیں جانتا تھا، شہر کی جانی مانی شخصیت میں سے ایک تھے۔ انہیں دیکھ شہباز صاحب بھی ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گئے تھے۔ یہ سب؟ شہباز صاحب نے حیرت سے ان کے ملازمین کو سامان رکھ کر جاتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ یہ سب آپ لوگوں کے لیے ہے، سرفراز افندی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ مسز افندی تو ماہین کی تلاش میں نگاہیں دوڑا رہی تھی۔
معذرت کے ساتھ سرفراز صاحب، میں آپ کے آنے کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ ہمارے غریب خانے میں آپ کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ شہباز صاحب نے قدرے آہستگی سے پوچھا تھا، جبکہ نصرت چاچی تو مسز آفندی کے کپڑوں اور سینڈلز پر ہی اٹک گئی تھی۔ ہم یہاں آپ کی بیٹی ماہین کو اپنی بیٹی بنانے کی خواہش لے کر آئے ہیں، مسز آفندی نے مسکرا کر ڈرائنگ روم میں آتی ماہین کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہی ماہین جو ان دونوں کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ماہین کا رشتہ آپ کے بیٹے کے ساتھ؟ شہباز صاحب نے خوشگوار حیرت سے اپنی شریکہ حیات کو دیکھا تھا، جن کی آنکھیں تو ویسے ہی باہر آنے کو تھی۔ ایک ہی بیٹا ہے ہمارا، اس کے لیے بالکل ماہین جیسی لڑکی کی تلاش تھی ہمیں، اور دیکھیں 3 دن پہلے میں اسے مسز فاروق کی بیٹی کی برتھ ڈے پارٹی میں اسے دیکھا، تو بس تب سے ماہین کو اپنی بہو بنانے کے خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ شہریار کے رٹے رڑائے جملوں کو کہتی ہوئی اس میں اپنی ماہین کے لیے پسندیدگی ڈال گئی تھی۔ جی بہتر، مگر شہباز صاحب کہتے رہے تھے۔ آپ پریشان نہ ہو شہباز صاحب، آپ کی بیٹی کو کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے ہم، اور ویسے بھی ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے بیٹے کا ہی تو ہے۔ سرفراز افندی جو ویسے ہی مسز افندی کے بتانے پر ہی شہریار کی حالت کا سوچ کر پریشان تھے، اوپر سے شہباز صاحب کو خاموش دیکھ انہیں شہریار کی فکر ستائی تھی۔ نہیں سرفراز صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر میں کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے ماہین اور اپنی آپا سے مشورہ کرنا مناسب سمجھوں گا۔ کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ ہمیں انتظار رہے گا، آپ کو جتنا وقت لینا ہے سوچنے کے لیے بے شک لیں، مگر ہمیں خالی ہاتھ مت لوٹائیے گا۔ سرفراز افندی مسکرا کر ان کے ساتھ بغل گیر ہوئے تھے۔ وہی مسز افندی ماہین کے پاس آئی تھی۔ جتنا سنا تھا اس سے کئی زیادہ حسین پایا ہے تمہیں، فوٹو سے زیادہ تو تم حقیقت میں پیاری ہو۔ اب سمجھ میں آیا کیوں میرا بیٹا دیوانہ ہو رہا ہے تمہارے لیے۔ ویسے تو یہ جیلس ہونے کی بات ہے، مگر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ شہریار نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ اسے تو انکار کر دیا تھا، مگر ہمیں انکار مت کرنا۔ میری آس کو توڑنا مت بیٹا، میں تمہاری ہاں کا انتظار کروں گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ماہین کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، ساتھ سرفراز افندی بھی مسکرا کر ماہین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہاں سے گئے تھے، جبکہ ماہین تو شہریار کے نام پر جم گئی تھی۔ کیا وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس کے ذہن میں نہ جانے کتنے ہی سوال اٹھے تھے۔ وہیں دوسری طرف شہباز صاحب نے پہلی فرصت میں پھپھو کو کال ملائی تھی، جبکہ نصرت چاچی تو سامان کو دیکھ کر ان لوگوں پر فدا ہو گئی تھی۔ تم نے کس سے پوچھ کر رشتہ بھیجا ہے؟ اس لڑکی نے ہمت کرتے پوچھا۔ میں شہریار افندی ہوں، مجھے صرف میرے دل کی اجازت درکار ہوتی ہے۔ شہریار 2 قدم اس کے نزدیک ہوا۔ لڑکی کی ساری بہادری ڈر میں بدل گئی۔ میں جانتی ہوں تم صرف مجھے توڑنا چاہتے ہو، تم نفرت کرتے ہو مجھ سے۔ وہ رونے لگی تھی۔ نہ ابھی نہیں، ابھی تو بہت موقع دوں گا تمہیں رونے کے، ایک بار بس نکاح ہو جائے۔ وہ سرگوشی میں بولتا اسے وہیں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ یونیورسٹی میں سب سے خوبصورت لڑکی کا انکار اس سے برداشت نہیں ہوا تھا، جس کی سزا وہ اسے نکاح کے بعد دینا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا نکاح کی رات ہی اس کی ساری نفرت، سارا جنون دھرے کا دھرا رہ جائے گا، اور اس کی محبت جھوم کر انگڑائی لے گی۔ اس کا حسن اسے دیوانہ کر دے گا۔ پوری یونیورسٹی میں شہریار اور ماہین کی شادی کی خبر آگ کی طرح پھیلی تھی۔ کوئی خوش تھا تو کوئی ناخوش، مگر ایک افنان تھا جو نہ تو ان کی شادی کی خبر سے خوش تھا اور نہ ہی ناخوش۔ تمہیں سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ آفاق نے حیرت سے پوچھا تھا۔ خوشی کا تو پتہ نہیں، مگر حیرت ہو رہی ہے، شہریار افندی سچ میں کسی لڑکی کے لیے سیریس ہو سکتا ہے؟ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی مجھ سے۔ افنان نے صاف گوئی سے کہا تھا، جس پر آفاق نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کے لیے اتنا سیریس ہے جیسے رانجھا اپنی ہیر کے لیے تھا۔ افنان بھوئیں سے کڑے اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ افنان نے سرسری سے انداز میں پوچھا تھا۔ ماہین کے پاس سے گزرنے والے ہر لڑکے تک کو وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے ماہین کا تم سے نوٹس لینا شہریار کو اچھا لگا تھا؟ بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ دیکھا تھا جیسے ماہین کے ہاتھوں سے واپس تمہارے نوٹس دلوا دیے تھے۔ ہاں، مگر ماہین کی طرف سے ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ واحد لڑکی ہے اس یونی کی جس نے شہریار افندی کو امپریس کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ شہریار افندی نے اسے امپریس کرنے کی جانے کتنی ہی کوششیں کی، اور دیکھو وہ کامیاب ہو گیا۔ مگر ماہین جیسی لڑکیاں کسی کی گرل فرینڈ نہیں بنتی، بیوی بنتی ہیں، جیسے ماہین صفدر۔ آج ماہین شہریار افندی بن گئی ہے۔ آفاق کے لہجے میں ان دونوں کے لیے خوشی تھی، جسے محسوس کرتے افنان نے تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ماہین شہریار کو پسند نہیں کرتی تھی؟ افنان کے سوال پر وہ گہرا مسکرایا تھا۔ یہ بات باہر نہ جائے شہریار، یہ دکھاتا تھا کہ ماہین بھی اسے پسند کرتی ہے، مگر ماہین کی طرف سے ایسا کچھ نہیں تھا۔ آفاق وہاں سے جا چکا تھا، مگر افنان تو وہیں اٹک کر رہ گیا تھا۔ شاید محبت کے کھو جانے پر انسان ایسے ہی منجمد ہو جاتا ہے جیسے افنان ہو گیا تھا۔ وہ شہریار کے بنائے گئے جال میں پھنس کر ماہین سے دور ہو گیا تھا، یہ سوچ کر وہ بھی سب لڑکیوں جیسی ہے۔ وہ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس اس کے کمرے میں اس کی ملکیت بنی ہوئی اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تازہ گلابوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا ہوا وہ ڈور لاک کرتا اس کی سمت بڑھا تھا۔ آنکھوں میں محبت کے دیپ روشن تھے، اس کی جھکی پلکیں، بے ترتیب ہوئی سانسیں، اس کا گھبراہٹ میں ہاتھ مسلنا۔ شہریار اس کے ہر عمل کو دیکھتا ہوا مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خوبصورت ہے، مگر وہ اس کے بننے کے بعد اتنی خوبصورت لگے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ شادی مبارک ہو ماہین شہریار افندی۔ شہریار کی مخمور آواز پر اس کی پلکوں کی لرزش میں اضافہ ہوا تھا، جبکہ شہریار اس کے لہنگے کو سائڈ پر کر کے اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ کبھی سوچا تھا تم نے کہ تم ایک دن میری بن کر یوں میرا انتظار کرو گی؟ اس کی تھوڑی کو اوپر کرتے ہوئے شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر وہ نفی میں گردن ہلا گئی تھی۔ مگر میں نے یہ خواب ہر رات اور کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر ماہین کی آنکھوں میں حیرت اتری تھی۔ تمہارے انکار کرنے کے بعد بھی ان آنکھوں میں صرف تمہارے خواب تھے، تم تھی یہاں۔ اپنے دل کے مقام پر اس کا حنائی ہاتھ رکھتا ہوا وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔
میں چاہتا ہوں آج تم بس مجھے سنو۔ شہریار افندی کی نم آنکھوں میں دیکھتی ہوئی ماہین کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ میں نے تمہیں اول روز سے چاہا ہے ماہین، تمہاری حفاظت کے لیے میں نے ان لوگوں سے مراسم بڑھائے جو لوگ میرے ساتھ بیٹھنے تک کے قابل نہیں تھے۔ جب جب ان کے منہ سے تمہارا ذکر سنتا تھا یہاں درد ہوتا تھا۔ میں تمہیں سب سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، جہاں تمہیں دیکھنے کا حق صرف میرا ہو، تمہاری تعریف کرنے کا اختیار میرے پاس ہو، تمہارے دل میں صرف میں ہوں اور کوئی بھی نہ ہو۔ ماہین کی آنکھوں میں نمی اتری تھی، وہ واقعی انجان تھی اس کی محبت سے، اس کے دیوانے پن سے۔ وہ تو اسے ہر مرد کی طرح سمجھ بیٹھی تھی جو اس کی خوبصورتی کے پیچھے دیوانے ہو جاتے تھے، مگر شہریار افندی نے اس سے دیوانگی کی حد تک چاہا تھا۔ اس دن میں نے تمہیں پرپوز ہی نہیں کیا تھا، اپنا دل تمہارے آگے رکھ دیا تھا۔ میں چاہتا تھا اس دن تم میرا ہاتھ تھام کر میری محبت کو اپنا لو، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تم نے مجھے میری محبت کو ٹھکرا دیا ماہین صفدر۔ اس دن تم نے شہریار افندی کی انا کو للکارا تھا، اور دیکھو میری انا کو للکارنے کا نتیجہ کہ تم ٹھیک 1 مہینے بعد اس تاریخ پر یہاں ہو میرے کمرے میں۔ مگر پتا آج کیا فرق ہے، آج میری ہو مگر پھر بھی میری نہیں ہو۔ یہ تمہارا میرے لیے آج سنور کر بیٹھنا، میرا انتظار کرنا سب بے فضول ہے۔ اب میرے دل سے تمہاری چاہ ختم ہو گئی ہے، سو پلیز جا کر چینج کر لو۔ وہ سرد مہری سے کہتا ہوا اس کے سراپے سے نگاہیں چرا کر اٹھنے لگا تھا کہ ماہین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے روکا تھا۔ میں یہاں صرف اس دن کے رویے کی وجہ سے لائی گئی ہوں۔ شہریار نے گہری سانس اپنے اندر اتاری تھی۔ کیا میری ذات یہاں بے معنی ہے؟ شہریار خاموشی رہا۔ کیا اپنے کردار، اپنے ماں باپ کی تربیت کو بچانے کے لیے میرا تم پر اٹھایا گیا ہاتھ غلطی تھا؟ کیا ماں باپ کے عشق کو سلامت رکھنے کے لیے محبت کی دستک پر سارے دروازے بند کر دینا غلط ہوتا ہے شہریار؟ اگر غلط ہوتا ہے تو کوئی بھی لڑکی اپنی سمت بڑھی گئی محبت کو نہیں ٹکرائے گی، بلکہ اس کا ہاتھ تھام لے گی۔ ہماری بیٹی کل کو ہم دونوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے شخص کی محبت کو ہم پر ترجیح دے گی تو تمہیں اچھا لگے گا شہریار؟ وہ پہلی بار اس کے ساتھ اس طرح مخاطب ہوئی تھی جبکہ شہریار اس کے نازک ہاتھوں کو دیکھ کر لب تر کرتا ہوا گہری سانس اپنے اندر اتار گیا تھا۔ نہیں کرتا، مگر اسے اتنا ضرور سکھاتا کہ کسی کے جذبات کا مذاق نہیں اڑاتے، اس کی تذلیل نہیں کرتے۔ اس نے جھٹکے سے ماہین کو اپنی جانب کھینچا تھا جس پر وہ درد سے سسک اٹھی تھی، اور اس کا سر شہریار کے سینے سے ٹکرایا تھا۔ تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتی، میں جانتا ہوں، مگر اس دن تمہیں مجھے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ اس کے دوپٹے کو بے دردی سے آزاد کرتا ہوا دور پھینک گیا تھا جبکہ ماہین کی نم آنکھوں میں خوف اترا تھا۔ میں دل سے محبت کرتا تھا تم سے، اس کے سسکتے وجود کو محسوس کرتے ہوئے شہریار نے اس کی ویسٹ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ کرتے تھے؟ اس کی نم آنکھوں میں سوال دیکھ شہریار اس کی سانسوں کو خود مقید کر گیا تھا، وہیں ماہین نے اس کی گردن پر ناخن گاڑے تھے۔ مزید کوئی سوال نہیں ماہین، اسے پھولتی سانسوں کے درمیان بولنے کی صحیح کرتے دیکھ شہریار نے سختی سے کہا تھا، جس پر وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر گہری سانس لینے لگی تھی۔ وہی شہریار اسے اپنے آتے قریب محسوس کر کے سکون سے آنکھیں موند گیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ ماہین کی ہلکی سی سرگوشی پر شہریار کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی تھی۔ ماہین کی سوری کی اسے ضرورت ہی کہاں تھی؟ ماہین کا اس سے شادی کے لیے مان جانا پہلے ہی اس کی ناراضگی کو کافی حد تک ختم کر چکا تھا۔ اوپر سے اس کا شہریار کا انتظار کرنا شہریار کے دل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ٹھہری تھی وہ، اور اب اس کا اس طرح شہریار کے گرد اپنا حصار قائم کرنا شہریار افندی کو اپنا اسیر کر گیا تھا۔ وہ جو اسے یہاں قید کرنے کے لیے لایا تھا وہ خود اس کے رونے میں روانگی آئی تھی، جس پر شہریار نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا تھا، جس کی لپسٹک سائڈ سے پھیل چکی تھی جبکہ اس کا سراپا ویسے ہی تھا جیسے اس نے اپنے خوابوں میں سوچا تھا۔ بس ان سنہری آنکھوں میں آنسو تھے، چہرہ غم سے ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے خواب میں تو وہ مسکراتی تھی ہمیشہ، اور آج وہ اس کی تھی تو اس نے خود اس کی آنکھوں میں آنسو دیے تھے۔ جیسا سب شوہر کرتے ہیں وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا تو میں کیا کروں؟ شہریار نے شانے اچکاتے ہوئے کہا اور اس کے پاس آیا تھا۔ مت کرو اچھے شوہروں کی طرح بھی ہے، مگر اچھے انسان ہونے کا ہی فرض ادا کر سکتے ہو نا؟ شہریار نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ میری مدد کر دو ان سب کو اتارنے میں۔ اس نے بے بسی سے اپنی جیولری اور ہیئر پنس کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اوکے، یہاں بیٹھو۔ ماہین کو روتے دیکھ وہ نرم پڑا تھا۔ تم اب سچ میں مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ نیکلس اتارتے شہریار کے ہاتھ رک گئے تھے، جبکہ دل تو اس کی محبت نہ کرنے کی بات پر افسردہ ہو گیا تھا۔ تم سے مطلب؟ نیکلس اتارتے ہوئے شہریار نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارے سارے مطلب مجھ سے ہی تو ہیں۔ ماہین اپنی بے اختیاری پر آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تھی کہ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ اگر میں اپنے مطلب پر اتارا گیا تو مسز شہریار افندی آپ کا جینا محال ہو جائے گا۔ اس کی گردن پر جا بجا اپنا لمس چھوڑتا ہوا اسے بے بس کر گیا تھا۔ ماہین کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا محال لگا تھا۔ شہریار گہری سانس خارج کرتی ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ کر خود کو اسی سے بچانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ بس اتنی سی سکت ہے تم میں، تم نہیں جانتی ماہین میں نے خود پر کیسے قابو پایا ہے۔ جس طرح تم نے مجھے اور میری محبت کو ٹھکرایا تھا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہو کر دیتا۔ اس کے شانوں کو دبوچتے ہوئے وہ ماہین کے لرزتے وجود کو محسوس کرتا ہوا اسے چھوڑ کر خود باتھ روم میں بند ہوا تھا۔ تمہاری محبت کو ٹھکرا کر ہی تو نہیں سکی، ورنہ ماہین صفدر آج یہاں نہ ہوتی۔ اسے باتھ روم میں بند دیکھ وہ نم آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھ کر ڈریسنگ روم کی سمت بڑھی تھی۔ شہریار تم اکیلے نیچے کیوں آئے ہو؟ ماہین کو بھی ساتھ لانا چاہیے تھا تمہیں، مسز افندی نے شہریار کو اکیلے آتے دیکھ کر پوچھا تھا، جبکہ ڈائننگ روم میں موجود سرفراز افندی نے بھی جانچتی نظروں سے شہریار کی سرخ آنکھوں کو دیکھا تھا جو نیند نہ پوری ہونے کی چغلی کھاتی نظر آئی تھی۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ انہوں نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، اس نے آہستگی سے کہا اور چیئر گھسیٹ کر بیٹھنے لگا تھا کہ سرفراز افندی نے اسے بیٹھنے سے روکا تھا۔ کہیں جا رہے ہو؟
آپ کے ساتھ آفس جانے کا ارادہ ہے؟ چیئر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ ان دونوں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ یا تو شہریار ہمیشہ آفس نہ جانے کے بہانے بناتا تھا اور شادی کے اگلے ہی دن وہ آفس جانے کے لیے کھڑا تھا۔ ابھی کچھ دن رہنے دو اور جا کر ماہین کو لے کر آؤ، ہم ساتھ میں بریک فاسٹ کریں گے۔ شہریار نے اپنے لب سختی سے بھینچے تھے، جبکہ مسز افندی بغور بیٹے کو دیکھا تھا، جو معمول سے ہٹ کر آج صبح سویرے اٹھ کر بریک فاسٹ کے لیے نیچے آیا تھا۔ اوپر سے اس کی ڈریسنگ دیکھ کر انہیں الگ ہی دھچکا لگا ہوا تھا۔ میں اپنی ذمہ داری خود نبھانا چاہتا ہوں ڈیڈ، اس نے نظریں جھکائے کہا، جس پر مسز افندی کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی تھی۔ کس نے روکا ہے؟ اٹھا لینا اپنی ذمہ داریاں خود سے، مگر کچھ دن ٹھہر جاؤ، یعنی سے فارغ ہو جاؤ، مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر شہریار اس بات میں گردن ہلاتا ہوا واپس سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ شادی کے پہلے ہی دن اتنا بدلاؤ؟ مسز افندی نے حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے کہا۔ ہاں، حیرانگی تو مجھے بھی ہو رہی ہے، مگر شہریار کچھ خوش نظر نہیں آ رہا مجھے، انہوں نے شہریار کی پیٹھ کو بغور دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر مسز افندی بھی اس کی سمت متوجہ ہوئی تھی۔ شاید تھکا ہوا ہے۔ مسز افندی کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرا کر انہیں دیکھنے لگے تھے۔ آپ کو مجھے اٹھا دینا چاہیے تھا، شہریار کے کمرے میں آتے ہی ماہین نے شکوہ کیا تھا، جبکہ وہ ماہین کو دیکھتا رہ گیا تھا، جو مہرون کلر کے خوبصورت ڈریس میں ملبوس اپنے گیلے بالوں کو ڈرائر کرنے میں مصروف تھی۔ کیوں، تم خود سے نہیں اٹھ سکتی؟ نظریں اس کے خوبصورت چہرے کا طواف کرتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر کی ہوئی تھی اور لہجہ ہنوز سرد تھا۔ اٹھ تو میں اب خود سے گئی ہوں، ہاں، مگر مجھے آپ اپنے ساتھ نیچے لے کر جاتے تو زیادہ بہتر رہتا۔ کانوں میں ڈائمنڈ کے ٹاپس پہنتی وہ سرسری سی نگاہ شہریار پر ڈال گئی تھی، جو بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھنے میں ہی مگن تھا۔ میک اپ کر لوں؟ شہریار کی نظروں سے کنفیوز ہوتے ہوئے وہ لپسٹک لگا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ ایسے بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، شہریار نے بے خیالی میں کہا تھا، جس پر ماہین نے لب بھینچ کر اپنی شرم پر قابو پانے کی صحیح کی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ شہریار کے پاس سے گزرتی ہوئی وہ شہریار کے روکنے پر رکی تھی۔ دوپٹہ؟ بیڈ پر رکھے اپنے دوپٹے کی سمت اشارہ کرتی ہوئی وہ شہریار کے ہاتھ کو اپنی ویسٹ پر محسوس کرتے ہوئے گھبرائی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تم میرے پاس ہو، میری ہو، شہریار کی مخمور آنکھوں میں دیکھتی ہوئی وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ اب یقین کر لیں شہریار، میں صرف آپ کی ہوں۔ اس کے سینے پر سر رکھتی ہوئی وہ اپنا نازک مگر اپنی محبت کا مضبوط حصار اس کے گرد باندھ گئی تھی۔ وہیں شہریار نے بنا کچھ سوچے اسے اپنے مضبوط حصار میں مقید کیا تھا۔ کل سے ہی تو یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا ہوا وہ ایک نئے سرے سے عشق میں مبتلا ہونے لگا تھا۔ آئی ایم سوری شہریار، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتی ہوئی وہ اسے حیران کر گئی تھی۔ میں نے تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی، مگر پھر بھی میں نے تمہیں زندگی کی سب سے بڑی تکلیف دی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ اس کے دائیں گال پر نرمی سے لب رکھتی ہوئی وہ اسے حیرت سے دو چار کر گئی تھی۔ یہاں پر میں نے تمہیں، وہ کہتی ہوئی رکی تھی۔ اس گال پر تھپڑ رسید کیا تھا تم نے؟ ماہین نے شرمندگی سے اسے دیکھا اور دوبارہ سے پنجوں کے بل اوپر ہوئی تھی اور اس کے دوسرے گال پر بھی لب رکھتی ہوئی شہریار کے اندر تک سکون اتار گئی تھی۔ اب تو تم مجھ سے ناراض نہیں ہونا؟ شہریار نے اسے ویسٹ سے پکڑ کر اوپر کیا تھا، جس پر ماہین کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ نہیں ہوں، اس کے لبوں کو نرمی سے چھوتا ہوا وہ سرشاری سے گویا ہوا تھا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ ماہین نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ یقین نہیں آ رہا؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی، جس پر شہریار نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ جس طرح سے میری بیوی نے مجھے منایا ہے، اس کے بعد میں کیسے زیادہ دیر تک اس سے ناراض رہ کر اپنا نقصان کر سکتا ہوں؟ اس کے لبوں پر جھکتا ہوا وہ اس کی سانسوں کو خود قید کرنے کا خواہاں ہوا تھا۔ مطلب اب تم مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ ماہین نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں ہوں میری جان، اگر ایک بار اور مجھ سے معافی مانگی تو اپنی جان بچانے مشکل ہو جائے گی تمہاری مجھ سے۔ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی مس کرتا ہوا وہ ماہین کے اندر سکون اتار گیا تھا۔ ابھی بریک فاسٹ کرنے چلتے ہیں، پھر یہیں سے شروع کریں گے۔ اس کے لبوں پر شدت بھرا لفظ چھوڑتا ہوا وہ اس کی لپسٹک کو سیٹ کرتا ہوا معنی خیزی سے مسکرایا تھا، جس پر ماہین نظریں جھکائے اس کا سامنا کرنے سے گھبرائی تھی۔ کچھ دیر بعد شہریار اور ماہین کو آتے دیکھ مسز افندی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ شہریار کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر سرفراز افندی بھی مطمئن ہوئے تھے۔ آپ سوئی ہوئی تھی بیٹا؟ مسز افندی نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا، انہیں خوش دیکھ وہ دل سے مسکرائی تھی۔ نہیں، میں تیار ہو رہی تھی، شہریار کے ہاتھ میں مقید اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے ماہین نے مسکرا کر کہا تھا، جبکہ شہریار کی گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ ہاتھ چھوڑ دیں، اچھا نہیں لگتا، ماہین نے منمناتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ ڈیڈ، ماما کا ہاتھ پکڑ لیں آپ بھی، انہوں نے ناسمجھی سے بیٹے کو دیکھا تھا، جبکہ ماہین نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ کیوں؟ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، آپ کو شاید مناسب نہ لگے، اس لیے آپ بھی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیں۔ ماہین کو اپنا آپ زمین میں دھنستا ہوا محسوس ہوا تھا، جبکہ شہریار کی بے باکی پر مسز افندی نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ وہیں سرفراز افندی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر شہریار کو بیٹھنے کا کہا تھا۔ اب کسی کو بھی برا نہیں لگے گا، شہریار نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جو نظریں جھکائے شرم سے پانی ہوئی تھی۔ میری بیوی تو ابھی سے شرم سے لال ہو رہی ہے، سوچنے والی بات ہے، جب میں اسے اپنی شدتوں سے واقف کراؤں گا تو اس وقت کا کیا نظارہ ہوگا۔ شہریار کی گمبھیر سرگوشی پر وہ لب بھینچ گئی تھی۔ شادی مبارک ہو میرے یار، آفاق نے دل پر اسے مبارکباد پیش کی تھی، وہیں اس کے سبھی کلاس فیلو بھی اسے مبارکباد پیش کرنے آئے تھے۔ بیوی کہاں ہے تمہاری؟ صدام نے شرارت سے اسے دیکھا تھا۔ اپنی کلاس میں ہے، شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ زہیب اور صدام نے ہونٹ گول کیے اسے چھیڑا تھا۔ محبت کی شادی مبارک ہو ماہین، افنان کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی بک سمیٹنے لگی تھی۔ بہت شکریہ۔ بنا اسے دیکھے ماہین اپنے کام میں مصروف رہی تھی۔ ایسا کیا تھا شہریار میں جو تمہیں کسی اور میں دکھائی نہیں دیا؟
افنان کے سوال پر ماہین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا اور پھر کچھ دیر بعد اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ عزت دی ہے، اگر وہ مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے تھے تو سچ ہی کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بات اپنے گھر والوں میں میرے گھر بھیج کر ثابت کی۔ اور ویسے آپ کو کیا مسئلہ ہے میری اور شہریار کی شادی سے؟ ماہین کا مضبوط لہجہ شہریار کی محبت کا باعث تھا، جبکہ افنان تو اس ماہین کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ آج کی ماہین اور پہلے کی ماہین میں بہت فرق تھا۔ یہ ماہین بات کرتے ہوئے ڈر نہیں رہی تھی، بے خوف تھی۔ عزت؟ کون سی عزت؟ وہ عزت جو پوری یونی میں تمہاری کروائی ہے اس نے، سب کو یہ ظاہر کر کے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تاکہ کوئی اور تم سے بات نہ کر سکے، افنان نے کڑے لہجے میں کہا تھا۔ پر ایک پل کے لیے ماہین ٹھٹکی تھی، مگر اگلے ہی لمحے میں وہ مسکرا اٹھی تھی۔ اوہ اچھا، یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے۔ شہریار کے خوف سے تم جیسے سب مجھ سے دور رہے اور مجھے شہریار کے روپ میں میرا محافظ مل گیا، اس نے مسکرا کر کہا تھا، جس پر افنان اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ فری ہو گئی ہو میری جان؟ شہریار کے پکارنے پر ماہین نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں بس ہماری شادی کی مبارکباد وصول کر رہی تھی، مگر اب آپ آ گئے ہیں تو ساتھ مل کر افنان سے مبارکباد وصول کرتے ہیں۔ شہریار کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ مسکرائی تھی۔ شادی کی بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو، افنان نے سرد لہجے میں کہا اور وہاں سے چلتا بنا۔ یہ تو میں جانتی ہوں کہ تم نے پوری یونیورسٹی میں ہماری جھوٹی محبت کے افسانے چھپوائے ہیں، مگر پوچھ سکتی ہوں کیوں؟ شہریار افندی نے مسکرا کر اس کے شانے پہ بازو پھیلائے تھے تاکہ میری ماہین پر کسی کی غلطی سے بھی غلط نگاہ نہ پڑے۔ اس کے شانے پر سر رکھ کر چلتی ہوئی ماہین زندگی سے بھرپور مسکرائی تھی۔ کچھ عرصے بعد، ماہین یار اسے چھوڑ کر کبھی مجھے بھی دیکھ لیا کرو۔ ماہر کو سلاتی ہوئی ماہین شہریار کے شکوہ کن انداز پر مسکرائی ہوئی اس کے پاس آئی تھی، وہی ماہر جو سونے کے بعد بھی ماہین کی تلاش میں ہاتھ مار کر اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگا تھا۔ بہت ہی چالاک بچہ ہے یہ، شہریار نے ماہر کو رونے کی تیاری کرتے دیکھ کلس کر کہا تھا۔ بیٹا کس کا ہے؟ ماہین مسکراتی ہوئی واپس سے ماہر کے پاس گئی تھی اور اسے گود میں اٹھائے وہ کمرے سے گئی تھی۔ وہیں شہریار نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ میری بیوی ہی مجھ سے چھین لی ہے میری اولاد نے۔ بیڈ پر گرنے کے انداز سے لیٹتا ہوا وہ پھیکا سا مسکرایا تھا۔ آفس سے تھک کر آنے پر ماہین اسے چند لمحوں کے لیے فری ملتی تھی، ورنہ تو ہر وقت ماہر اسے اپنے آپ میں الجھائے رکھتا تھا۔ 1 سال کے بچے کو سنبھالنے میں ہی ماہین پوری ہو کر رہتی تھی۔ اب بھی وہ ماہر کو مسز افندی کے حوالے کرنے گئی تھی تاکہ کچھ وقت وہ شہریار کو دے سکے۔ تھک گئے ہو؟ شہریار کو آنکھیں موندے دیکھ وہ بڑے احتیاط سے ڈور لاک کر کے اس کے پاس آئی تھی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی ہوئی وہ شہریار کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ کر پرسکون ہوئی تھی۔ سرخ مخمور آنکھوں نے اپنی محبت کو دیکھا تھا۔ فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ شہریار کے پیشانے پر محبت بھرا لمس چھوڑ کر اٹھتی ہوئی ماہین شہریار کے روکنے پر رکی تھی۔ کھانا نہیں کھانا مجھے آج، مجھے میری بیوی چاہیے، چند منٹوں کے لیے نہیں، کئی گھنٹے کے لیے۔ بہت سی باتیں کرنی ہیں اور بہت سی باتیں سننی ہے مجھے۔ اس کے لبوں کو نرمی سے چھوتا ہوا وہ محفوظ ہوا تھا۔ میرا تو سارا وقت تمہارا ہے۔ اس کے بالوں کو سیٹ کرتی ہوئی وہ آج بھی شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ صرف میرا؟ ماہین نے مسکرا کر اس بات میں گردن ہلائی تھی اور شہریار کے سینے پر سر رکھتے ہوئے وہ زندگی سے بھرپور مسکرائی تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسے لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور